ڈپریشن آپ نے بات کی، ڈپریشن کا کتنا تعلق ہے آپ کے اریکٹائل ڈسفنکشن سے یا سیکس کے ساتھ؟ ڈپریشن کا بہت گہرا تعلق ہے، کیونکہ جیسے میں نے بتایا ہے کہ آپ کا جو سیکس ہے وہ سٹارٹ ہی آپ کی سوچوں سے، دماغ سے، سوچ سے شروع ہونا. اب ڈپریشن کیا ہے کہ آپ کا موڈ ہی لو ہے، آپ بہت ڈاؤن فیل کر رہے ہیں. اب آپ کے اندر وہ ہیپی فیلنگ نہیں آنی، وہ ایکسائٹمنٹ نہیں آنی، وہ ایک جو خوشی چاہیے ایک سیکچول پروسیس کے سٹارٹ کے لیے وہی نہیں آنی، تو آپ کا وہ سیکچول پروسیس کیسے سٹارٹ ہوگا؟ اور جب ڈپریشن ہوتی ہے تو اوور آل ہمارا نروس سسٹم جو ہے وہ اپسیٹ ہوتا ہے، جو ہمارے نیورو ٹرانسمیٹرز ہیں ان کا بیلنس خراب ہوتا ہے، جس کی وجہ سے جہاں جنرل ایک پرفارمنس ایک بندے کی جنرل پرفارمنس یہ نا وہ اپنے ڈیلی روٹین کے کام نہیں کر سکتا، وہ اس کی پرفارمنس ڈاؤن ہو جاتی ہے، انرجی لیول ڈاؤن ہو جاتا ہے. تو ڈپریشن از اے میجر کاز آف اریکٹائل ڈسفنکشن. سر حل کیا؟ دیکھیں، اگر کسی کو یہ پرابلم ہے اور وہ فیل کرتا ہے کہ اس کے اندر کسی بھی طرح کی وہ اپنے اندر سمجھتا ہے، بے شک وہ صحیح ہے پر پرسیپشن یا غلط پرسیپشن ہے، تو جو پراپر ڈاکٹر ہیں اس کے لائک سیکسولوجسٹ ہم کہتے ہیں، تو اپنا معائنہ کرانا چاہیے. اور خاص طور پر شادی سے پہلے ضرور ہر ایک کو اپنی جنسی صحت کا تعین کروانا چاہیے. یہ بڑی ضروری بات ہے. ریزن اس کی یہ ہے کہ چونکہ اس کا کوئی ٹرینڈ نہیں ہے، ہم شادی کی ویسے تو بہت تیاریاں کرتے ہیں ہر لحاظ سے کہ ہمارا فنکشن بیسٹ سے بیسٹ ہو، اور نو ڈاؤٹ کسی انڈیویجول کی زندگی کا یہ سب سے اہم ترین دن ہوتا ہے. تو باقی سب تیاریاں تو ٹھیک ہوتی ہیں، لیکن جو اس کے اندر ایک بڑا میجر کام ہے دو افراد کے ملنے کا، اس کی تیاری نہیں ہوتی، پتہ ہی نہیں ہوتا، اس پہ کوئی ڈسکس بھی نہیں کرتا. ویسے تو بہت ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے لیکن یہ والا پہلو جو ہے یہ نظر انداز ہو رہا ہوتا ہے. اچھا سر، اس میں مجھے یہ بتائیے کہ یورالوجسٹ اور سیکسولوجسٹ میں فرق کیا ہے؟ دیکھیں، یورالوجسٹ جو ہے وہ ایک سرجن ہے. ٹھیک ہے. یورالوجی جو ہمارے کہہ لیں کہ کڈنی سے لے کر اور ایکسٹرنل یوریتھرا تک کا جو پیسیج ہے اس سے ریلیٹڈ جو بھی پرابلم ہے، جو اس کی فزیکل بیماریاں ہیں، یعنی کہ اس کو فزیکلی جو علاج ہے وہ انہوں نے کرنا ہے، اسٹرکچرل یا فنکشنل جو ایب نارمیلٹیز ہیں انہوں نے اس کو دیکھنا ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ سیکس جو ہے وہ ایک خالی اسٹرکچر نہیں ہے، اس کے اندر تو بہت زیادہ اس کے سائیکولوجیکل پہلو باقی چیزیں بھی دیکھنی ہیں، ہارمونل چیزیں بھی آ جاتی ہیں. اور بہت ایک ایز اے سیکسولوجسٹ فار ایگزامپل اگر ایک یورولوجسٹ ہے تو وہ تو اگر آپ یہ پرابلم ان کے پاس لے کر جائیں گے، وہ تو اس کے اندر ٹھیک ہے اس کی میڈیسن لکھ کے دے دیں گے، ہاں جی آپ یہ لے لیں. لیکن جب ہم اس کو ڈیل کرتے ہیں نا، تو ہم جہاں میڈیسن تو دیتے ہی ہیں، لیکن میڈیسن سے بہت ہٹ کر اس کے جو دیگر پہلو ہیں ہم ان پر ڈسکس کرتے ہیں کہ اگر یہ پرابلم ہے تو کیوں ہے، اگر اس کو اریکٹائل ڈسفنکشن ہے تو کیوں ہے، اور اگر اس کے اندر کوئی ٹائمنگ کا ایشو ہے خاص طور پر، وہ خالی میڈیسن کا معاملہ نہیں ہے، اس کے اندر ہمیں بہت ان ڈیپتھ جا کے تو سارے سیکچول پروسیس کو اور اس کے ہر پہلو کو جو ہے ڈسکس کرنا پڑتا ہے اور ان کو ٹرین کرنا پڑتا ہے، سمجھانا پڑتا ہے. تو اس لحاظ سے جو سیکسولوجی ہے اس کو آل اوور دا ورلڈ ایز اے ڈفرینٹ اینٹی اور ایک سیپریٹ سبجیکٹ کے طور پر لیا جاتا ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہے. یورولوجسٹ جو ہیں وہ ان سے ہٹ کر ہمارا کام ہے مور کمپریہنسو ہے. یعنی کہ جن کو اس طرح کا پرابلم ہے کہ وہ پہلے ٹھیک تھے یا جو شادی کے بندھن میں بندھنے جا رہے ہیں، تو ان کو ایک دفعہ سیکسولوجسٹ سے اپوائنٹمنٹ لے لینی چاہیے، ایک بات چیت کر لینی چاہیے. جی بالکل، وہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ ایک دیکھیں انسان کی جو ایک سہاگرات ہوتی ہے نا، یہ اس کی ساری عمر کی ایک یاد ہوتی ہے ہمیشہ سے. ایسے ہی ہم سمجھتے ہیں کہ میجورٹی کے اندر وہ ایک فیلئر کے طور پر سٹارٹ ہوتا ہے. سر آپ دیکھیں کہ ہم بلکہ رپورٹ ہو رہے ہیں کہ شادی کے دوسرے یا تیسرے دن لوگ جو ہیں وہ اب طلاق لینے چلے جاتے ہیں، فیمیل سائڈ اسپیشلی، کہ جناب شاید یہ تو مرد ہے ہی نہیں، یا اس کا جو فنکشن ہے اس میں مردانہ کمزوری ہے، یا یہ پرفارم ہی نہیں کر سکتا. اب تو ہمارے پروفیسر صاحب تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی اب تو ہر دوسرے تیسرے دن ہمارے پاس کمیٹی آئی ہوتی ہے کہ جی آپ فیصلہ کریں. بالکل ایسا ہی ہے، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اور اس میں سے آپ کو انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ان میں سے میجورٹی جو ہے نا وہ ٹھیک ہوتے ہیں. جی صرف وہ پرفارمنس انگزائٹی کر نہیں پائے یا ان کو پتہ نہیں ہوتا. اور میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، آپ کو سن کر حیرت ہوگی،
اور ہمارے پاس تو یہ کیس آتے رہتے ہیں, لوگوں کی شادیاں ہوئی ہیں سالوں کے حساب سے, مے بی 10 سال ہو گئے ہیں اور وہ ایز اے ہسبینڈ وائف رہ رہے ہیں, ان کے درمیان جنسی تعلق ہی نہیں ہو سکا ابھی تک. جی ایسے کیسز بھی آتے ہیں سر, کیونکہ ان کو اویئر نہیں ہے, ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کیا کرنا ہے, کس طرح سے کرنا ہے. لیکن اب چونکہ معاملہ سیکس کا, اب شرم کے مارے کسی سے ڈسکس نہیں کر سکتے, بتا نہیں سکتے, اور وہ اسی طرح سے, میں آپ کو باقاعدہ یعنی ریئل چیز بتا رہا ہوں کہ اس طرح کے کیسز بھی ہم دیکھتے ہیں, اور یہ بڑی کامن چیز ہے یہ. سر بہت شکریہ سر, تھینک یو.